پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس سے سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا حضرت، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا دار بن کر رہو گے یا دیندار؟ اور اس نے کہا کہ میں دیندار بن کے رہوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کی طلب نہ کرنا، ورنہ تم میری صحبت میں نہ رہ سکو گے۔ پیارے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور نہ ہی کوئی گھر بنایا۔ ایک تکیہ اور ایک پیالہ اور ایک کمبل آپ کے پاس ہوا کرتا تھا، اور پھر آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو پہاڑ کی ڈھلان کے پاس آرام کر رہا تھا، تو آپ نے کمبل کو بھی صدقہ کر دیا اور کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنی ہوگی وہاں سو جایا کریں گے اور کمبل کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر سو رہا تھا، اور پھر آپ نے تکیے کو بھی خیرات کر دیا اور آپ کہنے لگے کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو ہاتھ کو چلو بنا کر پانی پی رہا تھا، تو آپ نے وہ پیالہ بھی صدقہ اور خیرات کر دیا، اور پھر آپ کہنے لگے کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، پھر ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا اور کہنے لگا کہ رسول، میں دیندار بن کر رہوں گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا، اور جب آپ پہلے ہی دن نکلے تو آپ نے فرمایا کیوں نہ کھانا کھا لیا جائے۔ اور پھر آپ نے اس شخص سے کہا کہ میں تو ایک روٹی کھاؤں گا، تم کتنی روٹیاں کھاؤ گے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور، میں بھی ایک ہی روٹی کھاؤں گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی کھائی اور پھر ایک شخص نے کھائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے چلے گئے اور واپس آئے تو تیسری روٹی بھی موجود نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جان گئے کہ تیسری روٹی کس نے کھائی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ حضرت کہ تیسری روٹی کدھر ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے مگر تم بتا نہیں رہے۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، اور تھوڑا سا آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہے، اور پھر ہرنی کا بچہ پکڑا اور آپ نے اسے ذبح کیا اور پھر آگ جلائی۔ کچھ آپ نے خود کھایا اور پھر اس شخص کو بھی کھلایا۔ ہرنی اور اس کا بچہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور پھر اس شخص نے جب پیٹ بھر کر کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور پھر وہ ہرنی کا بچہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص سے کہنے لگے کہ دیکھو، مجھے اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا ہے، ہم نے کھا بھی لیا اور وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلا بھی گیا۔ اب تم بتاؤ کہ تیسری روٹی کس نے کھائی ہے؟ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ حضور، مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ تھوڑا اور آگے چل پڑے اور چلتے چلتے راستے میں دریا آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور اس شخص نے دریا کو پار کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو، ہم نے دریا پر چل کر دریا کو عبور کیا اور ہم ڈوبے بھی نہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ پھر وہ کہنے لگا کہ حضور، مجھے سچ میں نہیں پتا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی تم سے منوا کر چھوڑوں گا۔ اور آپ نے ریت کو اکٹھا کیا اور اس کی 3 ڈیلیاں بنائیں، اور آپ نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو وہ ریت سونا بن گئی۔ پیارے ناظرین، ریت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو وہ سونا بن گئی، اور وہ شخص کو بتانے لگے یہ 3 ڈیلیاں ہیں، ایک میری اور ایک تیری، اور یہ اس شخص کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اور پھر اس نے فوراً سے کہا کہ حضور، میں نے ہی کھائی ہے۔ اس نے فوراً سے کہا کہ تیسری روٹی میں نے کھائی ہے۔ پیارے ناظرین، اس بات پر غور کیجئے کہ وہ دریا کے اوپر پیدل چلا اور نہ مانا، اور ہرنی کے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتے دیکھا، لیکن پھر بھی نہ اس نے مانا، اور دنیا دار تھا، سونا دیکھ کر فوراً ہی مان گیا کہ تیسری روٹی میں نے کھائی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے کہنے لگے کہ دنیا داری نہ کرنا، میں نے تم سے کہا تھا، لیکن تم تو ایک روٹی پر ہی رہ گئے، اور تم نے ایک پیغمبر کی صحبت کو ضائع کر دیا صرف اور صرف دنیا داری کے لیے۔ اور مجھے کیا کرنا ہے سونے کا، یہ تینوں ڈیلیاں تم ہی رکھ لو۔ اور پھر وہ چلے گئے۔
प्यारे नाजरीन, वो सहरा का एक इलाका था और वो शख्स अभी सोने को समेट ही रहा था कि दो डाकू तलवारें लेकर उसके सर पर हाजिर हो गए और आकर उससे कहने लगे कि सोना हमारे हवाले कर दो और यहाँ से दूर चले जाओ। और वो शख्स डाकू की मिन्नतें करने लगा और उनके पाँव पकड़ने लगा कि सोने की 3 डेरियाँ हैं, 2 तुम रख लो और 1 मुझे दे दो। और डाकू इस बात पर रजामंद हो गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है। ना उन्होंने नाम पता पूछा और ना ही कोई दोस्ती की और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर अचानक से उनके दरमियान दोस्ती हो गई और एक दूसरे से कहने लगे कि भूख बहुत ज़्यादा लगी है, क्यों ना रोटी खाई जाए। उन्होंने एक डाकू को रोटी लाने के लिए भेजा। 2 लोग वहाँ फर्श पर बैठे और एक डाकू को रोटी लेने के लिए भेज दिया। और जब ये शख्स डाकू से कहने लगा कि ये जो डाकू रोटी लेने के लिए गया है, इससे तेरा क्या ताल्लुक है? और वो कहने लगा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बस वो भी डाकू है और मैं भी डाकू हूँ और यही हमारा ताल्लुक है। और वो शख्स उस डाकू से कहने लगा कि क्यों ना वो डाकू जब रोटी लेकर वापस आए, हम उसे मार दें और सारा सोना हम लोग ले लें। फिर उस डाकू ने कहा कि ठीक है। जबकि वो दूसरी तरफ जो डाकू खाना लेने गया था, उसके भी दिल में लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को मार कर सारे सोने पर मैं अकेला कब्जा कर लेता हूँ और सारे सोने का इकलौता मालिक बन जाऊंगा। फिर उसने खाने में जहर को मिला दिया और जब ये डाकू खाना लेकर वापस आने लगा और फिर दोनों डाकू ने हमला कर दिया और इसको कत्ल करके मार दिया और दोनों आराम से बैठकर खाना खाने लगे। जब उन्होंने पेट भरकर खाना खा लिया, कुछ लम्हों के बाद दोनों आराम से ज़मीन पर गिरे और दोनों की रूह परवास कर गई। प्यारे नाजरीन, कुछ देर के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि तीनों मरे पड़े हैं और सोना वहीं का वहीं पड़ा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था दुनियादारी की फ़िक्र ना करना, लेकिन इसने क्या किया, ये दुनियादारी में लग गया और पैगंबर की सोहबत भूल गया। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमें इस वीडियो से ये सबक मिलता है कि जिस शख्स ने भी दुनियादारी की फ़िक्र की और जिसने अपनी आखिरत भुला बैठा और जो अपनी आखिरत भुला बैठा, वो नाकाम हुआ है। क्योंकि आखिर में वो शख्स, चाहे वो जितना भी अमीर हो, उसके पास दौलत के जितने भी अंबार हों, जब वो मरता है तो उसकी कफन में कोई जेब नहीं होती। वो खाली हाथ ही इस दुनिया से जाता है। अगर उसके साथ जाते हैं तो उसके अमाल जो उसने इस दुनिया में किए होते हैं और वही अमाल उसके मरने के बाद उसके काम आने होते हैं। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे और आप सबको अल्लाह पाक नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो इसी तरह की प्यारी और इस्लामी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।